تو ٹائم شروع ہوتا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم مولوی عبداللہ بڑھائے صاحب نے مجھ سے بار بار اپنی تحریر کی تقریر کے اندر مطالبہ کیا کہ کوئی حدیث پیش کرو جس میں امام کا لفظ بھی ہو، فاتحہ کا لفظ بھی ہو اور مقتدی کا ذکر بھی ہو. یہ بات بار بار دہرائی، امام کا لفظ بھی ہو، مقتدی کا بھی ہو ذکر اور سورۃ فاتحہ کا بھی ہو. انہوں نے کہا کہ فقر و ما تیسر کے اندر امام کا بھی ذکر نہیں ہے، فاتحہ کا بھی ذکر نہیں ہے. میں یہی سوال مولانا صاحب سے کروں گا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، اس آیت کے اندر کسی بھی جگہ امام کا لفظ ہے؟ نہیں ہے. کسی بھی جگہ فاتحہ کا لفظ ہے؟ نہیں ہے. کسی بھی جگہ مقتدی کا ذکر ہے؟ نہیں ہے. لیکن جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں کیا ہے؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جمع کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ سب کے لیے، سب نمازوں کے لیے، چاہے امام ہے مقتدی ہے سب کے لیے ہے. اور ما تیسرا ہم نے حدیث سے لکھا کہ ما تیسرا سے مراد سورۃ فاتحہ بھی ہے. اور پھر میرا مطالبہ خان صاحب یہ ہے، انہوں نے مولوی اللہ صاحب نے صفحہ 147 سے حدیث پڑھی خطبنا فعلمنا وبینا سنتنا فعلمنا، اور اسی حدیث کے اندر انہوں نے الفاظ بیان کیے. اسی حدیث کے اندر آپ رپیٹ کر کے کیسٹ سن لیں. انہوں نے کہا کہ اذا قرأ فانصتوا، اسی حدیث کے اندر لفظ ہے. اگر یہ الفاظ الگ تھے تو ان کو الگ حوالہ دینا چاہیے تھا. جیسے ہم نے ثم اقرأ ام القرآن اور ثم اقرأ ما تیسر من القرآن الگ الگ صفحہ 132 اور 133 سے الگ الگ حوالے دیے تھے. ان کا بھی حق بنتا تھا کہ یہ الگ الگ حوالے دیتے کہ یہ حدیث تو یوں ہے، اس میں یہ لفظ نہیں ہے، اس کے علاوہ مزید یہ لفظ ہے. انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، اسی طرح تناظر کے ساتھ ہی یہ جو ہے وہ الفاظ بیان کرتے چلے گئے ہیں. اور میں نے امام الکلام مولانا عبدالحی لکھوی کی جنہوں نے 9 قول پیش کیے، حنفی ہے، عالم ہے، انہوں نے 9 قول پیش کیے، اور انہوں نے 9 مختلف جو قول پیش کیے ہیں وہ سارے کے سارے کتب حدیث کے اندر موجود ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جو خطاب مع الکفار، یہ جو قول ہے اور یہ جو کتاب ہے یہ کفار کے ساتھ ہے. اور انہوں نے جناب حوالہ پیش کیا تفسیر ابن کثیر کا. اور اس میں جناب اب آگے ابن مسعود کہتا ہے کنا یسلم بعضنا علی بعض فی الصلاۃ فجاءنا القرآن، ہم نماز میں کلام کرتے تھے، سلام کرتے تھے، قرات کا ذکر نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول. اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانوا یتکلمون فی الصلاۃ فلما نزلت هذه الآیۃ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. اور جناب آگے انہوں نے حوالہ پیش کیا، زہری کا قول پیش کیا اذا قرئ القرآن، جس کو کہ خود جناب یہ اتنا بڑا انکسار کہ جس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. آئیے جناب قال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس فی الآیۃ قول اذا قرئ القرآن یعنی فی الصلاۃ المفروضہ. ایک قول یہ آ گیا. طلحہ بن عبید اللہ بن کریم قال رأیت عبید بن عمر عطاء بن ابی رباح یتحدثان والناس یقص، ایک بات کرنے والا بات کر رہا تھا اور جو صحابی رسول کو کیا کہتے ہیں الا تسمعون للذکر، کیا تو یہ قرآن بیان کر رہا ہے تم اس کے قرآن کو نہیں سنتے؟ بات کے اندر، نصیحت کے اندر. اب آئیے جناب ایک اور قول، یہ کس کا ہے؟ سعید بن جبیر، ضحاک، ابراہیم نخعی، قتادہ، شعبی وشعبی اور سدی عبد الرحمن بن زید ان المراد بذلك في الصلاة وقال شعبة والمنصور حضرات وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له في الصلاة والخطبة يوم الجمعة وكذا روى ابن جريج عن حسان مثله. اور جناب یہ اسی طرح ابن جريج حسان سے بیان کرتے ہیں. اور حسن کہتے ہیں في الصلاة وعند الفطر. ابن مبارک کہتے ہیں إذا قرئ القرآن الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة وفيما يجب بالإمام من الصلاة وهذا اختيار ابن جرير أن المراد من ذلك وفي الخطبة وفي الصلاة خلف الإمام وحال الخطبة. یہ جناب یہ جتنے اقوال مختلف اقوال جس کتاب کو انہوں نے دلیل بنایا، جس سے انہوں نے بنیادی دلیل پیش کی، اسی کتاب کے اندر مختلف قول ہے کہ یہ آیت خطبے کے بارے میں نازل ہوئی، جمعہ کے بارے میں نازل ہوئی، وعظ و نصیحت کے بارے میں نازل ہوئی، عام قرات کے بارے میں نازل ہوئی، یہ یوم الاضحیٰ کے بارے میں نازل ہوئی، یوم الفطر کے بارے میں نازل ہوئی. اور فقہ کا ایک اصول ہے اذا جاء الاحتمال بدل الاستدلال، کہ جب کسی ایک آیت کے متعلق احتمال آ جاتا ہے، کسی ایک دلیل کے متعلق احتمال آ جاتا ہے تو اس سے استدلال باطل ہو جاتا ہے، اسے کو دلیل نہیں بنایا جاتا. انہوں نے جو اجماع والی بات کہی تھی یہ بالکل غلط اور جھوٹ تھا. میں نے کہا تھا ان کو کہ سند پیش کرو ابن تیمیہ سے لے کر امام محمد تک، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بول دیا اذا قرأ فانصتوا جناب صفحہ 147 میں اس روایت کے ساتھ انہوں نے پیش کیا لمنا سنتنا والی، اس میں نہیں ہے. نبی صلی پر جھوٹ بولا اور نبی صلی اللہ کہ جو شخص میرے اوپر من کر علی متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار. اب آئیے نور الانوار فقہ حنفی کی اصول کی مشہور کتاب ہے، صفحہ 193. اب آئیے جناب دیکھیے حنفی علماء کیا کہتے ہیں، اور کہتے فقرؤوا ما تیسر من القرآن
مع قوله اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، یہ دونوں آیتیں آپس میں متعارض ہیں. فإن الأول بعمومه توجد القراءة، پہلی سے قراءت عام کو مبتدی کو ثابت ہوتا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. اذا قرئ القرآن، ان نے کہا کہ اس میں امام کا ذکر نہیں ہے، مقتدی کا ذکر نہیں ہے. میں نے پہلے کہا کہ سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے، اور میں نے تفسیر سے دکھایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقتدی کے بارے میں فرمایا تھا، تو میں نے مقتدی کا لفظ بھی دکھایا. تو جب مقتدی ہوگا تو اس کا امام بھی ہوگا، اور جب فاتحہ قرآن ہے تو اس پر ساری بات فٹ آئی کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے گا تو پیچھے خاموش رہنا ہے، تو اس میں مقتدی کا لفظ بھی تفسیر میں آ گیا اور امام کا لفظ بھی آ گیا. تو میں نے ان کا مطالبہ وہ پورا کر چکا ہوں، لیکن کیونکہ ان کا ماننے کی نیت ہی نہیں ہے، اس لیے ان کا اس بات کی طرف دھیان نہیں ہے. میں نے دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں 9 قول ہیں کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، اس کے بارے میں 9 قول ہیں. اذا جان احتمال بطل استدلال، یہ مولوی صاحب کو اصول تفسیر سے نہ واقفیت تھی، اس لیے یہ بات کہی. یہ میرے پاس التبیان فی علوم القرآن ہے. كذلك اذا اتى بفعل تعقیبیۃ داخلۃ علی مادۃ النزول كقوله فلا كذا اور سنن نبی علیہ السلام ان كذا فنزلت هو نص فی سبب النزول ایضا. جب نازلت کے مادہ پر، نزول کے مادہ پر فا داخل ہو تو وہ سبب نزول ہوتا ہے. جب پر فا داخل نہ ہو وہ سبب نزول نہیں ہوتا، بس اوقات استدلال بھی ہوتا ہے. یہ بات علامہ ابن تیمیہ نے بھی فرمائی. نازلت حاضر آیا فی قضا یراد بہ تارۃ سبب النزول، کبھی اس سے مراد سبب نزول ہوتا ہے. یراد بہ تارۃ ان ذلک داخل فی آیا، کبھی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ حکم بھی آیت میں داخل ہے. وہی لوگ کوئی سبب، حالانکہ سبب نزول وہ نہیں ہوتا. میں نے جو تفسیر پیش کی تھی شان نزول کے بارے میں، میں نے جو تفسیر پیش کی تھی یہ حضرت امام زہری سے نازلت حاضر آیا فی فتم من الانصار، انصار کے ایک شخص کے بارے میں یہ نازل ہوئی. حضور اکرام کلما قرأ شیئا قرأہ، جب حضور بچ پڑھتے تھے تو وہ بھی قرآن پڑھتا تھا. یہ نازل ہو پڑی، یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی. یہ فا کے داخل ہونے سے یہ پتہ چل گیا کہ شان نزول یہ ہے. باقی جو نازلت ہے وہ استدلال ہے، شان نزول نہیں ہے. میں نے اس کا یہ تفسیر کا اصول سمجھایا. جس کو اصولی سمجھ نہ آئے تو وہ اسے استدلال کیا کرے گا. یہ میرے پاس یہ سنہ کبریٰ وحشی صفحہ 155 ہے. فنازلت جب نزول پہ فا داخل ہوگا وہ شان نزول بنے گا، جب فا داخل نہیں ہوگا شان نزول نہیں بنے گا. اب وہ استدلال ہے. تو جہاں پر ابن کثیر پڑھی مجھے بڑا تعجب ہوا کہ جہاں پر نماز کا نام آتا ہے ایسا ہو جاتا، جہاں نماز کا نام آتا ہے ایسا ہو جاتا. آپ ابن کثیر اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں نماز کا نام آیا ایسا ہو گیا اور پھر خطبہ کہہ دیا، پھر سلام نہیں کہا. آپ اس کو بیٹھ کر کے دیکھ لیں. یہ میرے پاس کہتے ہیں مسلم شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نہیں ہے. یہ میرے پاس فتاوی ابن تیمیہ ہے، صفحہ 155 ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں فی صحیح مسلم عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا فبینا سنتنا وعلمنا صلاتنا قال اقیموا صفوفکم ثم لیؤمکم احدکم فاذا کبر فکبروا، جب تکبیر کہے تکبیر کہو. اذا قرأ فانصتوا، یہاں پر سنت سکھانے کا ذکر بھی ہے، نماز سکھانے کا ذکر بھی ہے، صبر درست کرنے کا ذکر بھی ہے، امامت کا ذکر بھی ہے، تکبیر کا بھی ہے، چپ رہنے کا بھی ہے، امام کا ذکر بھی آ گیا، مقتدی کا ذکر بھی آ گیا. اذا قرأ فانصتوا، بڑے چپ کرنا ہے. یہاں پر قرأت میں فاتحہ بھی آ گئی، غیر فاتحہ بھی آ گئی. یہ میرے پاس بڑا ماجہ. اور یہ حدیث جو میں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پیش کی یہ فتح الباری ہے، دوسری جلد ہے. ہوگا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. اخرجہ مسلم من حدیث ابی موسیٰ، مسلم نے حضرت ابو موسیٰ سے اس کو نقل کیا ہے. ابن ماجہ یہ دوسری تفسیر ابو عمر نے تمہید میں ابن حنبل سے کی. اب ابن ماجہ صفحہ 61 ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان سنو، اللہ کے نبی کا فرمان. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا انما جعل الامام یصلی به، امام بنایا جاتا ہے تاکہ ابتدا کی جائے. فإذا
ایسے لانا سیدھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. انہوں نے اسی کے بارے میں قرآن فاستمعوا له وانصتوا کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا دوبارہ وہی قول پیش کیا. کس سے پیش کیا؟ ابن کثیر سے. اور اس کے اندر محار بھی ہے اور اس کے اوپر جرح ہو چکی ہے اور دوبارہ جو ہے وہ دلالت بتانے کے لیے دکھانے کے لیے بیان کر رہے ہیں. اور دوسری بات ان کی امانت اور دیانت کا تقاضا یہ بنتا تھا کہ جس طرح امام ابن کثیر نے مختلف سارے قول بیان کیے ہیں یہ سارے کے سارے قول بیان کرتے. یہ کتاب کو دلیل بنایا اس کے اندر بھی مختلف قول اور جس اصول کا حوالہ دیا اس میں جناب اس اصول کے اندر بھی بیان ترجمہ آپ رپیٹ کر کے سن لیں کہ کبھی آیت یوں ہوتی ہے کبھی آیت کیا ہوتی ہے یوں ہوتی ہے. اس کا وہ معنی بھی ہوتا ہے اس کا وہ معنی بھی ہوتا ہے. خود انہوں نے معنی کیا جو اصول انہوں نے پیش کیا ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ فنازل جب نازل ہوتا ہے تو اس سے مراد شان نزول میں وہی اسی ایک مسئلے کے بارے میں ہوتی ہے. اور یہ قول پیش کیا کس کا؟ زہری کا. کس کا پیش کیا؟ زہری کا. اور جناب یہ زہری کے متعلق دیکھ لیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ تقریب التہذیب کے اندر یہ جناب ہم سے وہ عشرین ٹھیک ہے جی ایک سب کا رات ہے چوتھے طبقے میں 125 125 اس کے اندر جناب اب 125 سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی قسم کی کوئی سند نہیں ہے. صحابی کہے کہ یہ فلاں بارے میں نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ بتا فلاں بارے میں نازل ہوئی پھر تو وہ معتبر ہوتی ہے. اصول تو ہے صحابہ کے بارے میں اور یہ نقل کر رہے ہیں دوسری تیسری جگہ کا قول اور اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ جناب نازلت بالقراءۃ کے بارے میں نازل ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ نازلت کے الفاظ ابن عباس کی حدیث ابن مسعود کی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے اور کما وہ امرکم اللہ کے نازل ہے. اور انہوں نے جناب مسلم شریف کا حوالہ حدیث کا حوالہ دیا کس کا؟ مسلم شریف کا. اور حدیث پڑھی کہاں سے؟ ابن تیمیہ سے. پڑھی کس سے؟ جن کے پاس مسلم نہیں ہے. مسلم ہے ان کے پاس کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ مکمل پڑھے اوپر سے شروع کر کے اخیر تک اس ترتیب کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ جس طرح مولوی صاحب نے پڑھے ہیں صحیح مسلم کے اندر اس طرح الفاظ نہیں ہے. یہی وجہ ہے ایک اور خیانت کی کتاب سامنے پڑھی ہے وہ پڑھی نہیں ہے اور دوسری پڑھ لی ہے. اور اس طرح حافظ ابن حجر کا قول فتح الباری کا نقل کیا اس کے بھی پورے الفاظ مسلم کے ساتھ ملا کر دکھا دے اسی ترتیب کے ساتھ جس طرح حافظ ابن حجر کا طریقہ وہی الفاظ مسلم میں ہے پوری ترتیب کے ساتھ ابتدا سے لے کر انتہا تک. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ اور اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوابی پڑھو میں پوری سناؤں گا. اب آئیے امام الانبیاء محمد رسول اللہ کا فرمان یہ صفحہ 70 ہے. کتاب القراءۃ امام بہقی ہے اور اس میں صحابی رسول سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ امام کا ذکر بھی ہو مقتدیوں کا ذکر بھی ہو اور سورۃ فاتحہ کا ذکر بھی ہو. اب آئیے جناب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الامام کہ اس آدمی کی کوئی نماز نہیں جو نماز تو پڑھے لیکن اس کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے خلف الامام امام کے پیچھے سے مبتدی ہو کر وہ نہیں پڑھتا. قال ابو الطيب قلت لمحمد بن سليمان خلف الامام قال خلف الامام وهذا اسناد صحيح بس زیادة التي فيه اس میں جو لفظ خلف الامام کیا ہے زیادة التي فيه حدیث مقبول جس طرح کہ مقبول کی حدیث کے اندر زیادہ آئے ہیں فهي عن عبادة بن الصامت صحيحة مشهورة من اوجه كثيرة بہت سی سندوں کے ساتھ یہ حدیث نبی سب سے صحیح ہے اور مشہور ہے. وعبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ من اکابر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبادہ بن صامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ میں سے ہے اور فقہاء صحابہ میں سے ہے اور یہ بذات خود بھی ایمان کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. اب آئیے سنن ابو داؤد اور جناب سنن ابو داؤد دیکھو یہ جناب عبادہ بن صامت صحابی رسول کا اپنا عمل کیا تھا اور صفحہ نمبر 136 سنن ابو داؤد یہ جناب
حدثنا نبي سليمان الأسدي قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا حاتم بن حماد أخبرني زياد بن واقد عن مقبول عن نافع بن محمود ربيع قال نافع الأبطأ عبادته عن صلاة الصبح. ایک دن صبح کی نماز میں عبادہ کو ذرا دیر ہو گئی فاقام ابو نعیم المؤذن جو مؤذن تھے انہوں نے نماز کھڑی کر دی جماعت شروع کر دی فصلى ابو نعیم الناس ابو نعیم نے لوگوں کو نماز پڑھائی واقبر عبادہ آئے پیچھے سے وانا معه میں ساتھ تھا حتى سبقنا خلف ابو نعیم ہم نے ابو نعیم کے پیچھے سبے باندھ لی اور ابو نعیم نے جو قراءت وہ بلند آواز سے قراءت کر رہے تھے امام بھی تھے قراءت بھی جاری کر رہے تھے فجعل عبادہ يقرأ من القرآن عبادہ بن صامت پیچھے سورۃ القرآن پڑھنے لگے فلما انصرف جب سلام کیا قلت عبادہ میں نے عبادہ کو کہا سمیت کا من القرآن تو آپ جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے تھے. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. پہلی بات مولانا عبد الرحمان شہین صاحب نے فرمائی کہ تو نے مسلم سے حدیث کیوں نہ پڑھی جبکہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد مولانا عبد الرحمان صاحب نے کہا کہ فقرہ جمع کا صیغہ ہے اس لیے سب پڑھیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ فقرہ میں وہ بھی تو جمع کا صیغہ ہے ہم سے تو بھی تو جمع کا صیغہ تو استدلال آپ کا ہے ہم تو اضامن دے رہے ہیں جو تو آپ کا امام بھی چپ رہے تو فقرہ اگر جمع ہے تو فقرہ میں وہ بھی جمع ہے تو استدلال کرنا ہی ماشاءاللہ غلط ہے اور اپنی طرف سے کیا ہے کسی مفسر نے یہ استدلال یہ آپ نے تفسیر دیکھی. اچھا ان نے کہا مسلم سے کیوں نہیں پڑھی اختلاف تو ہمارا یہ تھا یہ کہتے تھے مسلم میں نہیں ہے میں نے کہا کہ مسلم میں ہے ابن تیمیہ نے کہا ہے مسلم میں ہے تو میں نے اپنی وہ بات بیان کی کہ صرف میں مسلم سے نہیں پڑھ رہا ابن تیمیہ نے بھی فرمایا مسلم میں ہے اگر میں نے مسلم پہ جھوٹ بولا تو ابن تیمیہ نے بھی جھوٹ بولا تو میں کہتا ہوں کہ ابن تیمیہ نے بھی جھوٹ نہیں بولا میں نے بھی جھوٹ اور تھوڑی سی نظر والے کو بھی نظر آ جاتے ہیں اور علامہ ابن حجر نے مسلم کے حوالے سے فتح الباری میں نقل کیا اور اگر کوئی کہے کہ مسلم میں ہے نہیں تو جھوٹ بولتا ہے تو پھر ابن حجر پر بھی یہی الزام آئے گا حالانکہ ابن حجر بھی جھوٹ نہیں ہے بلکہ مسلم میں بھی ہے اور اس طرح محاربی کی جرح کے لیے تو ابن حجر سامنے آیا لیکن جب جھوٹ کی نسبت کی تو میں ابن حجر کی طرف بھی کر دی کہ مسلم کی طرف غلط نسبت کی ہے اگر میں نے غلط کی ہے تو ابن تیمیہ نے بھی غلط کی اور ابن حجر نے بھی غلط کی اور پھر باقیوں نے بھی غلط کی. دوسری بات ان نے کہا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام جو شخص امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ پہلی حدیث پیش کی بخاری سے پیش نہیں کی مسلم سے پیش نہیں کی یہ ابو داؤد سے پیش نہیں کی یہ ترمذی سے پیش نہیں کی یہ نسائی سے پیش نہیں کی ابن ماجہ سے پیش نہیں کی یہ کتاب القراءت سے پیش کی. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کتاب القراءت میں یہ اس کے راوی یہ محمد بن یا صفات اس کے یہ حالات پیش کریں کہ یہ کیسے شخص تھے اس کے بارے میں فقہ سے اس کی صفات بیان کرے لیکن یہ بیان نہیں کر سکیں گے. یہ روایت جب بخاری میں آتی ہے خلف امام نہیں ہوتا جب حضرت عبادہ سے اور جگہ آتی ہے خلف امام نہیں آیا لیکن جہاں محمد بن یا صغار آیا تو وہاں پر خلف امام بھی آ گیا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خلف امام تو پڑھے ویسے نہ پڑھے لیکن یہ مطلب دوسرا ہے ہی اور خدا کی اور اللہ کہہ کے دوسری روایت انہوں نے ابو داؤد کی سماعت 125 سے پڑھی یہ میرے پاس سوا نمبر 126 سے پڑھی یہ میرے پاس تقریب و تحذیب ہے. علامہ ابن حجر نافع بن محمود کے بارے میں کہتے ہیں شخص روایت کرا لی ہے 126 سمے کرا دی ہے نافع بن محمود بن نبی اور اس کے بارے میں کہتے ہیں مستور میزان والاعتدال میں ہے لا یعرف بغیر هذا الحدیث اس حدیث کے علاوہ اس کی پہچان ہی نہیں ہے اس کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے. میں نے کہا کہ آج تک تو ملازموں اور اس کے حالات کا کسی کو پتا ہی نہیں ہے. جب ایسا راوی ہوگا تو اسے تربیت ثابت ہو جائے گی. اور جب عبد الرحمان شاہین یہ چیلنج کرتا ہے کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی میں کہتا ہوں تیرے اس دعوے میں غیر مکلف بھی تیرے ساتھ نہیں ہے غیر مکلف تیرے ساتھ نہیں. توضیح الکلام میرے بات توضیح الکلام سوا 71 توضیح الکلام سوا 43 پر توضیح الکلام کے سوا 43 پر کیا نشان و
بیوی نے بڑے واضح الفاظ میں کہا یہ میرا آپ کے سامنے توضیح قرار ہے جس کا تعارف سعودیہ سے چھپنے والی تفسیر میں پیش کیا گیا. یہ دیکھیں اس کے بعد امام بخاری سے لے کر دور قریب کے محققین علماء اہل حدیث تک کسی کی تصریف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز باطل ہے، وہ بے نماز ہے وغیرہ. اس لیے اگر آج بعض حضرات نے جو قدم اٹھایا ہے اسے پیش کر بھی نہیں کہا جا سکتا. اس جماعت کے نام پر اور ذمہ دار حضرات میں بھی ان کا شمار نہیں ہوتا. مولوی صاحب آپ کا انشاءاللہ کثیر کہتا ہے آپ جماعت کے ذمہ دار نہیں ہیں، حالانکہ ملتان والوں نے بھی کہا ہے آپ جماعت کے ذمہ دار نہیں ہیں. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ آپ ذمہ دار ہے نہیں کی ذاتیات پہ. میں نے کہا ذمہ دار، یہ نے کہا ذمہ دار یعنی یہ جو چیلنج کرے گا وہ ذمہ دار نہیں ہوگا. مفہوم جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز درست ہو جاتی ہے. یہ سبا نمازوں پر بھی کہا، سبا 517 پر بھی کہا. یہ میرے پاس حدیث نمبر کا حضرت ابو ہریرہ یہ پہلے 9 حدیثیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب نے اعتراض کیا کہ جناب انہوں نے بخاری سے پیش نہیں کی، مسلم سے پیش نہیں کی، ترمذی سے پیش نہیں کی، ابو داؤد سے پیش نہیں کی. پھر بعد میں یہ کہہ دیا کہ ابو داؤد سے صفحہ 126 سے حدیث پیش کی ہے. اب الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سمجھ بوجھ کتنی ہے. میں ہمارا دعویٰ جو پہلے دن کا لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ عام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کوئی بھی نماز جو بھی ہو، کوئی نماز پڑھنے والا ہو، جب تک بھی نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے وہ نماز اس کی نہیں ہوتی ہے. یہ میرا مذہب، میرا عقیدہ یا میرا مسلک نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اگر انہوں نے ارشاد تفصیل کا قول پیش کیا، میں کہتا ہوں مولوی آصف، مولوی عبداللہ بڑے، کوئی دیوبند کا عالم یہ لکھ کر دے دے کہ جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی. ہماری نماز پر فتویٰ لگا سکتے ہو؟ نہیں لگا سکتے اللہ کے فضل سے، اور ہم لگا سکتے ہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فتویٰ نمبر 104 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، تہذیب و ادب کے دائرے میں رہے اور اخلاقیات کا مدنظر کے ذاتیات کے نہ ہے. ہاں جی، اب یہ دیکھیے جناب حدیث، یہ محمود بن نبی یہ کون ہے؟ الذی مجہ فی رسول. محمود بن نبی وہ صحابی رسول ہے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی لگائی تھی. خان صاحب لگے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی لگائی، اپنا لحاظ مبارک اس کے منہ میں ڈالا. اب اس صحابی کے بیٹے حدیث بیان کر رہے ہیں جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مشہور ہے. اب صحابی کے بیٹے ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں نافع بن محمود. اب آئیے، یہ تہذیب التہذیب ہے، یہ تہذیب التہذیب اسی حافظ ابن حجر کی، اسی حافظ ابن حجر کی. ذکر ابن حبان فی الثقات، اس کو ابن حبان نے ثقات کے اندر ذکر کیا ہے. اور میں نے جو حوالہ دیا تھا امام بہقی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ کئی دیگر سندوں کے ساتھ صحیح ہے، مشہور ہے کہ یہ صحیح ہے اور مشہور ہے. اور آئیے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں سے یہ عام ہے، جیسے لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں ہے، لا نبی بعدی کوئی نبی نہیں ہے. اسی طرح نبی فرماتے ہیں لا صلاۃ کوئی بھی نماز نہیں ہے. من جو بھی پڑھنے والا ہے، اصول شافعی اپنے فقہ کے اصول کی کتاب اٹھا کے دیکھو، من کا لفظ ہے عموم کے لیے ہے. عام کی بات کے اندر ماں اور من موجود ہے، یہ عام ہے. اس میں امام بھی شامل، مقتدی بھی شامل ہے اور جناب مفسر بھی شامل ہے، سارے کے سارے. اور کوئی بھی نماز لا صلاۃ کوئی بھی نماز، جنازہ ہے، خسوف ہے، کوئی بھی نماز ہے جس وقت تک اس کے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہوتی. اب آئیے صحیح مسلم صفحہ 169 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئیے سنیے. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فهي خداج ثلاث غیر تمام، کہ جو آدمی نماز نہ پڑے اس کی نماز ناقص ہے. فقیل ابی ہریرہ جب آگے بول رہے ہیں لوگوں سے بخار انا نقول وراء الامام، بے شک ہم امام کے پیچھے، انا نقول وراء الامام اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو فقال اقرأ بها فی نفسک، اور اس کو کیا کرو اپنے دل کے اندر پڑھو، اس کو اپنے دل کے اندر پڑھو. کیوں؟ فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، ختمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، نماز کو تقسیم کر دیا. حدیث مرفوع بھی نہیں، حدیث قدسی بن گئی کہ یہ نماز ہے. نماز ایسا نماز کا اہم رکن، اس کے بغیر کوئی نماز ہوتی ہی نہیں. آگے جو تقسیم ہوئی ہے وہ نماز کی تقسیم ہوئی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین کو تقسیم کیا گیا کہ یہ فاتحہ، اور اس کا نام ہی الصلاۃ ہے. نماز کا اتنا اہم رکن ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جیسے قبلہ تبدیل ہوا، لوگوں نے اعتراض کیا کہ نمازیں جو پچھلے قبلے پر پڑھی تھی ضائع ہو گئی. اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا. بات تو نمازوں کے ضائع ہونے تھی، مگر آگے ایمان کے اوپر کیوں؟ اس لیے کہ نماز ایمان کا ایسا حصہ ہے کہ نماز نہ ہو تو ایمان. اسی طرح جب نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہ ہو تو وہ نماز ہی نہیں ہے. اب یہ جناب صفحہ 100 حوالہ کہتے ہیں جو یہ صحیح مسلم ہے جناب، صفحہ نمبر 169 اور 170 ہے. اور یہ جناب دیکھ لیجئے موطا امام محمد، اس کے اندر جناب اقرا بہا نفس کا معنی کیا ہے کہ اپنے دل کے اندر اس کو پڑھو، اپنے دل کے اندر اس کو پڑھو، صرف تفکر کا ذکر نہیں، تدبر کا ذکر نہیں. اب آئیے جناب، میں نے ابو داؤد شریف میں سے جو حدیث پیش کی تھی، ابھی وہ بات تھی کہ ٹائم ختم ہو گیا. اب اس کے اندر دیکھ لیجیے، اور اس میں انہوں نے اعتراض کیا، میں نے سکہ ثابت کیا اس کو، ناصر بن محمود کو اعتراض کیا، وہ سکہ ہے میرا سکہ، ڈاکٹر احمد اقبال کی سکہ. اب آئیے اس میں کیا تھا کہ وہ ابو نعیم آئے، وہ کہہ رہے کہ نماز پڑھا رہے تھے، عبادہ بن صامت آئے، پیچھے پڑھنا شروع کر دیا، جب سلام پھیرا فلما انصرف. اب صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد، عجیب بات ہے، کہتے ہیں کس نے کہا بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں فلاں فلاں. وہ تو میں نے پہلی کے بارے میں کہا اور میں نے اس کی صحت کی، اور خلف الامام والی سیاستہ میں نہیں ہے، وہ نہیں تھی جس کا میں نے بات کی تھی، جو تھی اس کا میں نے سبق کے ساتھ بتایا ہے. اس پر اعتراض ہے، وہ خلف الامام کا ذکر نہیں اس میں، وہ سیاستہ میں خلف الامام اپنے بارے میں ہے. اچھا آگے بخاری شریف سے پڑھا، لا مطلب یقرا بفاتحۃ الکتاب، صفحہ 104 پر ہے، لا مطلب یقرا بفاتحۃ الکتاب، بخاری شریف جلد اول پر. لیکن اس کے راوی سفیان بن عیینہ ہے. ہم کہتے ہیں جو روایت کا راوی مانا جانتا ہے وہ عام آدمی نہیں جانتا. جو روایت کا راوی مانا بیان کرے گا مانا وہ صحیح ہوگا، میرا اور تیرا بیان کیا وہ صحیح نہیں ہوگا. یہ دو فضل عظیم ہے. یہ میرے پاس ابو داؤد شریف ہے، اس روایت کے آخر میں اس روایت کا بخاری کا راوی سفیان بن عیینہ امام بخاری کا استاد کہتا ہے لمن یصلی منہ بند رکھ بھائی اپنی باری قال سفیان لمن یصلی وحدہ، لمن یصلی وحدہ. روایت کا راوی کہتا ہے یہ اکیلے کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں ہے. اس کو پڑھ دو، یہ اکیلے کے لیے ہے. لمن یصلی وحدہ، لمن یصلی، یہ میرے پاس آپ اس کو خان صاحب چپ کر، میں دوبارہ میرا پھر شروع ہو جائے. میری بات یہ میرے پاس ترمذی شریف صفحہ 71، ترمذی شریف صفحہ 71، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مانا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ان هذا لا كان وحدہ. اس حدیث کا معنی یہ ہے جب اکیلا ہو، آگے پڑھو، آگے پڑھو، آگے پڑھو، اکیلا ہو، آگے پڑھو، لینا اپنی باری. آگے سنو، امام احمد نے حدیث میں، امام احمد نے اپنی بات کی تائید میں جعفر بن عبداللہ صحابی کی بات پیش کی، ان کا فرمان پیش کیا من صلی رکعتن لم یقرأ فی ام القرآن فلم یصلی الا ان یکون امام. امام احمد کہتے ہیں میری بات نہیں، صحابی رسول کہتے ہیں جو کوئی آدمی نماز پڑھے اس میں فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی. امام کے پیچھے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے 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 سنو، امام احمد کہتے ہیں قال احمد هذا رجل من اصحاب النبي الاسلام قال قول النبي الاسلام لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب الا هذا اذا قال وحده. امام احمد کہتے ہیں یہ شخص صحابی رسول ہے. امام احمد مار دوں گا اس منہ، سب چپ کریں، میرے کام کیوں بولتا ہے؟ پٹا ڈالو یار، بات نہیں ہے. امام احمد کہتے ہیں یہ شخص حضور کے صحابہ میں سے ہے. یہ کہتے ہیں
آپ نے السلام کا فرمان جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کا معنی یہ جب اکیلا، اس کا معنی یہ جب نبی کے فرمان کا معنی صحابی بیان کرے، نبی کے فرمان کا معنی روایت کا راوی بیان کرے، امام بخاری کا استاد بیان کرے، معنی وہ صحیح ہوگا، آگے بیان ہو صحیح، پھر وہی بات یار چلو جی میں آپ کو معاف کر لینا، میرا بیان تو چلتا رہے گا ایسے. چلو یہ میرے سامنے حدیث ابی ہریرہ دار قطنی جلد نمبر 1 دار قطنی ہے، نام ہی نہیں پتا، محلے کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الامام لیؤتم بہ، امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے. امام کا نام بھی آ گیا، قطنی کا نام بھی آ گیا. فاذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تکبیر کہو. اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرآن پڑھے تب بیٹھ جاؤ. جب امام قرآن پڑھے تب بیٹھ جاؤ. مجھ پہ جو اعتراض ہو مناظر کرے، خدا کی قسم ایک ایک لفظ کا جواب دے گا. یہ تو بندی ہے. یہ سوال نمبر 440 ہے. سوال نمبر 441 سنو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی اسلام قال انما الامام لیؤتم بہ، امام بنایا جاتا ہے اس کی ابتدا کی جائے. فلا تختلفوا علیہ، اس سے اختلاف نہ کرو. فاذا کبر فکبروا، اور جب تکبیر کہے تکبیر کہو. اذا قرأ فانصتوا، جب قرآن پڑھے چپ کرو. اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. آمین کہو. یا آمین سے پہلے جو کیا حکم ہے؟ آمین سے پہلے فاتحہ ہوتی ہے. قرآن کی صورت میں قرآن کی صرف میں 1 منٹ اوپر لوں گا، پھر میں ٹائم لائے گی. سارا سفر خراب کر دیے. محمد بن عبیس سری اسی طرح کی روایت ہے. میں نے کہا تھا میں نے اس کے دل پر نہیں آیا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، ایک منٹ ٹائم نہیں چلایا جی. وہ بلندے بیٹھے نا، وہ پہلے آپس میں چلے بیٹھے ہیں تو اعتراض کیا، اعتراض کیا پر تجھے کتنی دفعہ ٹوکا ہے. اصل تک صرف چھوٹی سی گال دے اصل 5 سیکنڈ تک زیادہ لیتے ہیں. میری بات گزارش مسئلہ حل کی سکتے میں باتیں مسئلہ حل مہربانی کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. یہ جناب سب سے آخری دلیل سنن دار قطنی سے جو مولوی اللہ بڑھائے حنفی دیوبندی نے پیش کی کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ فلا تختلفوا علیہ فاذا کبر فکبروا وقولوا آمین فاذا رکع فارکعوا وقال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعین. اسماعیل بن ابان ضعیف، کہ اس میں اسماعیل بن ابان راوی جو ہے یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. اب میں اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ مسئلہ لوگوں کے سامنے واضح ہو. اپنے منہ سے آج کرتا میں دیکھتا ہے مدداری. اور اس نے جناب 440 میں سے صفحہ 440 میں سے حدیث پیش کی. اس میں محمد بن عجلان ہے. اور محمد بن عجلان، اب آئیے یہ محمد بن عجلان کون ہے؟ قال ابن یونس قادم بصر وصار الاسکندریہ. ان کو کہہ کر سنے بھی صحیح. اسکندریہ کی طرف گئے فتزوج بها امرأة. اب دیکھیے یہ جو راوی ہنفی پر راوی ہے. فتزوج بها امرأة، ایک عورت کے ساتھ اس نے جا کر شادی کی. فأتاها في دبرها، یہ اس کو پیچھے سے کرتا تھا. فشکت لوٹی والا قوم، لوٹی والا عمل کرتا تھا. فشکت ہوئی رہا، اس نے اپنے گھر والوں کی طرف بات کی. یہ ایسا راوی. اور آپ آگے چلیے یہ اور محمد بن عجلان بیان کر رہا ہے ابو ہریرہ سے. کس سے بیان کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ سے. اب آئیے ان ابی ہریرہ فاختلفت علیہ فجعلها كلها عن ابی ہریرہ، کہ یہ حدیث اصل میں ابو ہریرہ کی نہیں تھی، اس نے جان بوجھ کر ابو ہریرہ کی بنا دی. اور اب آگے چلیے
وربما قال ابن عجلان عن سعيد بن ابي هريره فهذا ما حمل عنه قديما قبل اختلاف صحيفته فلا يجب الاحتجاج الا بما يروي عنه الثقات. جو ثقہ راوی سے بیان کریں گے تو وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے یہ جو حدیث بیان کرے گا وہ اختلاف والی وہ تبدیل شدہ ہے، وہ اس کی اصلی نہیں ہے. ایک تو یہ جناب ابو ہریرہ سے حدیث غلط بیان کرتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ملا نہیں ہے، ان کا نام لے لیتا ہے، اور یہ صحیح پر مصیبت کے لیتا تھا ان کا نام چھوڑ کر ابو ہریرہ کا. اور دوسرا یہ ایسا راوی ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ غلط طریقہ کار اختیار کرتا تھا، لوگوں نے نکال دیا اس کو شہر کا نکال دیا گیا، بتاؤ یہی بخول جگہ تھا اس شہر سے اس کو نکال دیا گیا. اب یہ شریف کا یہ راوی تھا. آج انہوں نے جامع ترمذی کی جو عبارت میں نے کہا درخواست کی تھی پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ کہ مولانا عبداللہ اس کو پورا پڑھ دو، تمہاری امانت و دیانت کھل جائے. امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بختار احمد مع هذا، اس کے باوجود امام احمد نے یہ کہا لیکن اس سے وجہ کہا بختار احمد مع هذا القراءة خلف الامام وان لا يترك الرجل فاتحة الكتاب وان كان خلف الامام. امام احمد اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے قراءت کی جائے اور یہ آدمی فاتحة الکتاب کو خلف الامام نہ چھوڑے. خلف الامام بھی فاتحہ بھی مقتدی کا لفظ موجود ہے. امام احمد کا تو مذہب یہ ہے، امام احمد کا تو قول یہ ہے. اب آئیے جناب انہوں نے ادھوری عبارت پیش کی اور اس کے ساتھ میں نے جو حدیث پیش کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد کے حوالے سے صحابی ابو عبیدہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی جب مولانا نے اصول بیان کیا کہ صحابی رسول بہتر جانتا ہے، بیان کیا ہم بجا. اب آئیے وہی عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جناب فلما صرف امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے سورۃ فاتحہ، جب سلام پھیرا میں نے عبادہ کو کہا کبھی تو تکرو بام القرآن، جب میں آپ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں میں نے سورہ پڑھ رہے تھے بابو نور یجھر اور وہ جو امام تھا وہ پیچھے جاری پڑھ رہا تھا. قال اجل ہاں میں پڑھتا ہوں. صلی بنا رسول اللہ صلی کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات پڑھائی تھی یہ جو قرات قال فضل رشد علیہ الصلوۃ قرات آپ کے اوپر ختم ہو گئی. فلما صرفات پر علیہ بوجهه جب سلام پھیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کے ساتھ متوجہ ہوئے وقال اور فرمایا هل تقرؤون اذا جهرت، جب میں پڑھتا ہوں کیا تم میرے پیچھے زور پڑھتے ہو؟ جب میں زور سے پڑھتا ہوں تم پڑھتے ہو؟ فقال بعضنا انا نسمع، ہاں ہم ایسا کرتے ہیں. قال فلا ایسا نہ کیا کرو وانا اقول ما لي من القران فلا تقرؤوا بشيء من القران اذا جهرت الا بام القران، نہ پڑھا کرو کوئی چیز قرآن میں سے جب میں زور سے قرآن مجید جماعت کے ساتھ پڑھا کر رہا ہوں اس وقت الا بام القران سوائے سورۃ فاتحہ کے. یہ سورۃ فاتحہ کے علاوہ امام کے پیچھے تم نے اور کوئی چیز نہیں پڑھنی ہے. اور جناب جامع ترمذی یہ جناب دیکھ رہے نافع والی پڑھی جی نافع والی سب پڑھے آداب نمبر 126 ٹائم آؤٹ کر اور آئیے جناب یہ جناب ہاں جی ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال من صلى صلاۃ لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداع غير تمام. کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں فرمایا جو آدمی نماز پڑھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے. اور آپ اس کو حدیث حاصل کرنے والے شاگرد نے کہا انی اقول احیانا وراء امام، میں اگر امام کے پیچھے ہوں قال اقرأ بها في نفسك، اس کو اپنے دل کے اندر پڑھا کرو. اور اسی طرح ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث ابو عثمان نہدی بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ نے کہا آمرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان انادی میں منادی کر دوں لا صلاۃ الا بشهادۃ فاتحہ الکتاب. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. سب سے پہلے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میں نے حدیث پہ اس پہ اعتراض کیا کہ جو ضعیف ہے، لیکن میں نے وہ مطابق میں پیش کی تھی، اصول میں پیش نہیں کی تھی. میں نے پہلے صحیح حدیث میں نے صحیح مسلم سے پیش کی، دارقطنی کے پہلے 40 صفحے سے پیش کی، اور پھر میں نے اگلی روایت اس کی تائید میں پیش کی. اور 10 آدمی سچے ہوں اور ایک آدمی کمزور بھی تائید کا دے وہ بات غلط نہیں ہوتی. دوسری بات ان نے کہا محمد بن عجلان غلط تھا، یہ محمد بن عجلان کے بارے میں یہ میرے ہاتھ میں تہذیب و تہذیب ہے جلد 5 ہے. قال صالح بن احمد عن ابیہ ثقۃ، وہ ثقہ تھا. تو وہ کہتے ہیں ابن عیینہ کہتے ہیں حدثنا محمد بن عجلان وقال ثقۃ کہ محمد بن عجلان ثقہ تھا. محمد بن عجلان ثقہ تھا. علی بن معین ثقہ، ابن معین کہتے ہیں ثقہ ہے، ابن معین کہتے ہیں ثقہ ہے. اور اوثق میں محمد یعنی وہ ٹھیک ہے، وہ آدمی غلط وہ قابل اعتماد ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے. یہ ابو زرع کہتے ہیں ابن عجلان ثقات میں سے ہے، ابن عجلان ثقات میں سے ہے. یعنی
ذرا ضعیف نہیں ہے. ابو حاتم النسائی کہتے ہیں ثقۃ, اور اسی طرح یہ کانا ثقۃ کثیر الحدیث ثقہ تھا اور کثیر الحدیث تھا. ابن سعد کہتے ہیں کان عابدن ناسکن فقیہا کان لہ حلقۃ فی المسجد, وہ شخص عابد تھا, فقیہ تھا, مسجد میں اس کا ایک حلقہ ہوتا تھا. وکانا یفتی, بہت بڑا مفتی تھا, فتوا دیتا تھا. کان اجلی مدنی ثقۃ, مدنی کا ثقہ تھا. اس طرح بہت سے یہاں اس کی ثقاہت کے یہاں پر اقوال موجود ہیں کہ وہ ثقہ تھا, ضعیف نہیں تھا. اور اس کی حدیث کو مسلم شریف صفحہ 174 پر امام مسلم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. امام مسلم کیا کہتے ہیں, یہ حدیث صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث 174 صفحے پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ تو جو پڑھے گا وہ ضعیف پڑھے گا. ان نے ایک محمد بن اسحاق سے, یہی پڑھیے نیچے محمد نافع والی, میں نے کہا تھا نافع مذکور ہے, کہتے ہیں صحابی کا بیٹا ہے, صحابی کا بیٹا ہے. اگر کوئی بھی ہے ابن حبان پیش کرو, ابن حبان پیش کرو. ابن حبان نے اگر ثقہ کہا ہے اور باقی کہتے ہیں کسی اور کا اس کے حالات کا پتہ ہی نہیں ہے تو کسی ایک کے ثقہ کہنے سے راوی ثقہ نہیں ہوگا. دوسری بات میں نے یہ, اور انہوں نے حدیث پڑھی مسلم شریف سے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر وہ نماز جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے ہیا خداجن, ہیا خداجن. میں کہتا ہوں اگر کہا ہیا خداجن, اس میں مبتدی کا ذکر آیا ہے, اس میں امام کا ذکر آیا ہے, امام کا ذکر بھی نہیں آیا, مفتی کا ذکر بھی نہیں آیا. اس روایت کا راوی سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب کیا کہتے ہیں کہ جو فاتحہ پڑھنا ہے یہ اکیلے کا کام ہے, مفتی کا کام نہیں ہے. نمبر 2, اس روایت کے آگے کتابوں کی رات بخشی میں ہے ہر وہ نماز جب وہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے. الا صلاۃ خلف امام, ہاں جو امام کے پیچھے ناقص نہیں ہے, ناقص. آگے کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا. پھر اس نے کہا کہ دیکھو سورہ فاتحہ کو نماز کہا ہے, میں کہتا ہوں پورے قرآن کو میں نے نماز کہا ہے. صفحہ 686 بخاری شریف جلد ثانی ولا تجہر بصلاۃ ای بقراءۃ, اللہ نے پورے قرآن کو نماز کہا ہے. صفحہ 686 بخاری شریف جلد ثانی پر ہے. آگے نے کہا حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا انا نقول وراء امام, ہم امام سے پوچھے ہوتے کیا کریں. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اتنا بہا بنفس, دل میں پڑھ لیا کرو. کہتے آپ کتنے خوش ہوئے, دل منہ میں ہوتا ہے, میرا تیرا اخلاق منہ سے پڑھنے کا دل کا نہیں, دل کا خبر ہوتا ہے. میرے سامنے بہت جلدی سے پڑھتا عبداللہ نے کبرا بحقی جلد نمبر 2 ہے. حضرت ابو میں نے اعتراف کیے جواب دیں گے تو آگے کریں گے نا. یہ میرے پاس سننے کبرا بحقی ہے, جلد 2 ہے. حضرت ابو ہریرہ حضور اسلام پر روایت کرتے ہیں انما جعل الامام یصم به, امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی ابتدا کی جائے. لا تختلفوا علیہ فاذا کبر کبروا اذا قال اذان کرو, جب تکبیر کہے تکبیر کہو, جب قرآن پڑھے جب کرو. اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین, جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تم کیا کہو آمین. جب قرآن پڑھے چپ کرو, جب الضالین کہے اس وقت آمین کہو. یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان سورہ 55 ہے, جنہیں بڑا بہتی ہے جن 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ حدیثیں دلائل گنوانے ہوں, پھر یہ اتنی حدیث ہے اتنی حدیث ہے, جب آزادی رہی ضعیف ہو جاتا ہے. میں نے تائیدی طور پر پیش, اور جناب ضعیف جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول ہے کہ اذا صحیح حدیث کو مذہبی, جو حدیث صحیح ہوگی وہ کیا ہوگی میرا مذہب, جو صحیح حدیث نہیں ہو میرا مذہب نہیں. یہ عجیب مقلد ہم نے دیکھے ہیں. باقی جناب جو میں ابو داؤد شریف سے حدیث پیش کر رہا تھا کہ امام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور عبادہ بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ سلمان صرفہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد اکبر علینا بوجہہ, آپ اپنے چہرے مبارک سے ہماری طرف متوجہ ہوئے. وقال هل تکرهون اذا جهرت بالقراءة, کیا جب میں قرات کرتا ہوں بلند آواز سے تم بھی پیچھے قرات کرتے ہو. فقال بعضنا انا نصنع ذلك, ہم ایسا کرتے ہیں. قال فلا, ایسا نہ کیا کرو. وانا اقول ما لي ينازع القرآن فلا تقرؤوا بشيء من القرآن اذا جهرت الا بام القرآن, بس تم نہ پڑھا کرو کوئی بھی شے قرآن میں سے جس وقت میں بلند آواز سے پیچھے پڑھ رہا ہوں تو تم نہ پڑھا کرو الا بام القرآن, مگر سورۃ
فاتحہ، مگر صورت فاتحہ. اور جناب اس میں انہوں نے میں کو پتہ نہیں کہ میں نے محمد نشان والی پڑھی ہے یا دوسری پڑھی ہے، ان کو اتنا تو پتہ ہی نہیں ہے. نافع والی پڑھی، نافع کی میں نے سکاط ثابت کی، وہی حافظ ابن حجر جس کی بات حدیث کتابوں کا آپ حوالہ دے رہے ہو، وہی ابن حجر کہتے ہیں. ذکرہ ابن حبان کے صفات، امام ابن حبان نے اس کو صفات کے اندر ذکر کیا ہے. اب آئیے صفحہ نمبر 366 اور تہذیب التحدیث اور جلد نمبر 10 اس کے اندر جناب خود یہی حافظ ابن حجر بیان کرتے ہیں. ذکر ابن حبان کے صفات اور آگے چل کر کہتے ہیں کہ محمود ابن ربی نافع ابن محمود عن زہری، یہ جناب ایک حدیث بیان کرنے بعد قال الدارقطنی لما اخرج الحدیث هذا حدیث حسن، کہ اس نافع کی حدیث کو بیان کر کے امام دارقطنی جس کی وہ ادھوری بات ہے پیش کرتا ہے، آگے والی پیش نہیں کرتا. اس وقت کہتا ہے جی بس حدیث تو ٹھیک ہے، آگے والی بات ہے. اب یہی جناب وہی دارقطنی کیا کہتے ہیں کہ هذا حدیث حسن ورجاله ثقات، کہ یہ روایت حسن ہے اور اس کے جتنے بھی راوی ہیں وہ کیا ہے؟ ثقہ ہے. یہ سارے راوی کیا ہے؟ تو نافع بن محمود ثقہ، اور یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ثقہ ثابت ہو گئی. اور اس طرح خلف الامام والی وہ حدیث اس کے اندر بھی اس یہی اعتراض کیا تھا، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے. اور میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جو حدیث پیش کی تھی، صحیح مسلم سے حدیث پیش کی کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، انہوں نے کہا بخاری میں حدیث لا تجہر بصلاۃک بخلافک، نماز کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے تو پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ مخصوص ہوتا ہے. سورت فاتحہ اس کے ساتھ والی قرات ہے وہی ہے. تو اس سے پہلے سورت پڑھ دیا، وہاں پر بھی قرآن مجید کو طرف سے سورت فاتحہ مراد ہے، وہاں پر بھی قرآن مجید کو طرف سے سورت فاتحہ مراد ہے. اب آگے جناب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی بات اور روایت میں پیش کر رہا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں یہی حدیث انی اقول احیانا وراء الامام، اگر میں امام کے پیچھے ہوں تو. پھر جناب انہوں نے کہا دل کی بات، دل میں الحمدللہ مان لیا، دل میں الحمدللہ، مگر کوئی حنفی ہے جو دل میں سورۃ فاتحہ ساتھ ساتھ دہراتا رہے، دل میں دہراتا رہے؟ کوئی ہے آج تک؟ یہ تو پڑھنے نہیں دیتے. آج دل میں مان لیا. اور اب آئیے بات دیکھیے صفحہ نمبر 96 موطا امام محمد اور اس کا حاشیہ حدیث یہی یا قال یا فارسیو اقرا بها فی نفسک، حاشیہ نمبر 3 مولوی عبدالحی لکھنوی حنفی بیان کرتا ہے کہ جناب فی نفسک ایسے تحریک اللسان بالتکلم میں زبان کے ساتھ کلام کرتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے. یہ تیرا امام ہے، تیرا استاد ہے، تیرا بڑا ہے، اور یہی کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ جس باللسان کے تحریک اللسان بالتکلم کہ تکلم کے ساتھ زبان کو حرکت دے کر پڑھنا ہے. دل میں تو نے مان لیا مولی عبداللہ مولی آصف، تم لوگوں نے مان لیا کہ دل کے اندر اب اپنے استاد اپنے بڑے اور اپنے بزرگ کی بات مان کر زبان کے ساتھ بھی مان لو. اب آئیے ایک اور ان کے بڑے کی بات سناتا ہوں. جامع ترمذی صفحہ نمبر 42 یہی حدیث ابو ہریرہ والی. آمر علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو عثمان نہدی بیان کرتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان انادیا، میں کیا کر دوں؟ منادی کر دوں. منادی کر دوں کس بات کی؟ کہ اللہ اکبر. کس بات کی؟ اللہ صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب، کوئی بھی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے. اور آگے چل کر بیان کرتے ہیں مختار اصحاب الحدیث سے حتی یقرأ رجل اذا جهل ما بالقراءۃ. اب آئیے برآ اکثر اہل علم من اصحاب النبی صفحہ نمبر 42 فرآ اکثر اہل علم من اصحاب النبی والتابعین ومن بعد القراءۃ خلف الامام، اکثر اہل علم اصحاب النبی میں سے تابعین میں سے اور ان کے بعد میں سے قراءۃ خلف الامام کو جائز سمجھتے ہیں. اور یہی بات امام مالک کہتے ہیں وابن مبارک والشافعی واحمد واسحاق، یہ سارے کے سارے امام اسی طرح کہتے ہیں. فرآ سواہد. اب آئیے وروی عن عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن مبارک سے بات کی جاتی ہے. کون ہے عبداللہ بن مبارک؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں انا اقرأ خلف الامام، میں بھی امام کے پیچھے پڑھتا ہوں. والناس یقرؤون، سارے لوگ پڑھتے ہیں. الا قوم من الکوفیین، مگر کوفیوں کی ایک قوم نہیں پڑھتی. میں بھی پڑھتا ہوں، سارے کے سارے لوگ پڑھتے ہیں. اجماع یہ ہے امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نے روایت پڑھی تھی، میں نے اس میں نافع پر اعتراض کیا، نے کہا ابن حبان نے ثقات میں سے ذکر کیا ہے، اس سے آگے نہیں چلے. دوسرا نمبر اس کے راوی مقبول ہیں، آگے اس کے راوی مقبول ہے. مقبول ان جماعت من الصحابہ، صحابہ کی جماعت سے روایت کی. ان عبادہ، حضرت عبادہ سے بھی کی. ام کرتا حذیفہ بن جابر سے لم یسمع منہم، ان سے سنا نہیں ہے، ان سے سنا نہیں ہے. یہ تہذیب و تہذیب ہے اور تمام نمبر اس کا 530 ہے. اور اس کے بارے میں کانا ضعیفا فی حدیث ہی فلا یہی، یہ حدیث میں ضعیف تھا. یہ حدیث میں جو مولوی صاحب نے پڑھی ہے، میں نے بتا دیا کہ وہ روایت روک نہیں تھی بلکہ ضعیف تھی. جو نے مسلم سے پڑھی اس کے ہر جز کا میں نے جواب دیا ہے.
آگے کہتے ہیں کہ اقرا بحق نفسک کا معنی ہے زبان سے پڑھنا. فلاں امام نے کہا میں کہتا ہوں امام الانبیاء کے فرمان کے سامنے تو جھک جا. تو کہتا تھا جو بندی حضور کی حدیث نہیں مانتے آج تو احمد کی طرف کیوں بھاگتا ہے؟ کہتے عامر نے جو کہا اسحاق نے جو کہا سب حدیث رسول 794 صفحہ. نفس کا معنی کیا ہے؟ میرا تیرا اختلاف ہو گیا. نفس کا معنی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں نفس کا معنی دل ہے. تو کہتا زبان سے پڑھنا ہے. اللہ کے نبی کو فیصل مان لے. آپ نے السلام نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تکلم. اللہ نے میری امت سے ان چیزوں میں درگزر کی ہے جو ان کے نفس میں پیدا ہوں, جو ان کے دل میں پیدا ہوں. جب تک عمل نہ کرے یا جب تک تکلم نہ کرے, جب تک زبان سے نہ کرے, معلوم ہوا نفس زبان کے مقابلے میں آیا ہے. نفس زبان کے مقابلے میں آیا ہے. تو زبان کے مقابلے میں دل ہے تو زبر ہے, خلاف نہیں ہے. قال قتادہ اذا طلق فی نفسه ليس بشيء. قتادہ کہتے ہیں جب دل میں طلاق دے دو نہیں ہوتی, دل میں طلاق دے واقع نہیں ہوتی. نفس کا معنی دل میں صبر ہے. تو میں کہتا ہوں امام الانبیاء کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت امام الانبیاء کی بات کو ترجیح دیتا ہے, کسی کی بات کو ترجیح نہیں. آج جھک جا اللہ کے نبی کے فرمان کے سامنے. میں نے تو 13 حدیثیں پڑھی ہیں اور اس سے بھی زیادہ پڑھی ہے, تو بھی تو پڑھ, لیکن میں نے جس پہ اعتراض کیا اسے جواب نہ دے سکا. آپ کہتے ہیں انادی اللہ صلاۃ الا بفاتحہ میں صلاۃ چپڑی اچھا کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. صفحہ نمبر کون سا تھا؟ صفحہ نمبر 42. اچھا اس میں مقتدی کا ذکر اس میں میں نے پہلے کہا تھا امام کا ذکر ہو, مقتدی کا ذکر ہو, فاتحہ کا ذکر ہو, جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوئی. ایسی حدیث ہمارے سامنے پیش تو کرے, لیکن ایسی حدیث تو ہے ہی نہیں. جو میرے سامنے یہ حدیث اللہ کا مصنف ابن ابی شیبہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم به, امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے. فاذا کبر فکبروا, جب تکبیر کہے تکبیر کہو. اذا قرأ فانصتوا, جب قرآن پڑھے تب کر جاؤ. دوسری حدیث اللہ کہتا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے کل من کان لہ امام فقرأتہ لہ قرأۃ, جب کا امام ہو امام کا قرآن پڑھنا مفتی کو کافی ہو جاتا ہے, پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے غیر مقلد بھی اگلی صورت نہیں پڑھتا, امام کی پڑھی پر گزارا کرتا ہے. ہم کہتے ہیں جی تیرا بھی عمل اس پر آدھی پر ہے. ہم کہتے ہیں پورے فرمان کے سامنے جھک, آدھے کے سامنے. یہ میرے دفعہ مسند احمد جلد 2 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کا فرمان نقل کرتے ہیں انما الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا, امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اطلاع کی جائے. جب تکبیر کہے تکبیر کہو. فاذا قرأ فانصتوا, جب قرآن پڑھے چپ کرو. اذا قرأ ربانی فقولوا, جب ربانی کہہ دو نا آمین کہو. جب قرآن پڑھے چپ کرو, جب ربانی کہہ دو آمین کہو. آپ کہتے ہیں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے 554 صفحہ, یہ دوسری جلد ہے, مسند امام احمد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا اذا قرأ فانصتوا, جب تکبیر کہے تکبیر کہو. جب قرآن پڑھے چپ کر جاؤ. ہم دعوت دیتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے جہاں قرآن کی آیت آ جائے وہی جھک جاؤ, جہاں اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے وہی جھک جاؤ, جہاں صحابہ کی بات آ جائے وہی جھک جاؤ. اپنی طرف سے ایک نئی روشنی چلاؤ. یہ میرے پاس سنن نسائی ہے, امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیت پیش کی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. صفحہ نمبر 146 پر پھر اس کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث لائے انما جعل الامام لیؤتم به, امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے. فاذا کبر فکبروا, جب تکبیر کہے تکبیر کہو. اذا قرأ فانصتوا, جب قرآن پڑھے چپ کر جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. سب سے پہلے انہوں نے جو حدیث میں نے ابو داؤد سے پیش کی تھی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس وقت میں قرات کر رہا ہوں تم میرے پیچھے سوائے سورۃ فاتحہ کے اور کوئی چیز نہ پڑھا کرو کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. انہوں نے پہلے نافع کے اوپر اعتراض کیا, وہ میں نے دکھایا کہ جناب صفات میں سے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ آگے کچھ نہیں کہا, حالانکہ میں نے دوبارہ حوالے میں سے دکھایا
کہ دار قطنی نے اس روایت کو بیان کیا ہے. دار قطنی نے اس روایت کو حسن کہہ کے کہا ہے کہ منس ثقات ہے، منس ثقات ہے، ثقہ میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ انہوں نے پھر اعتراض کر دیا مقبول شامی کے اوپر. یہ جناب تقریب التہذیب ہے، صفحہ نمبر 211 ہے، اور اس کے اندر امام حافظ ابن حجر، وہی حافظ ابن حجر فرماتے ہیں مقبول الشامی ابو عبداللہ ثقۃ فقیہ کثیر، یہ بہت بڑا فقیہ تھا اور ثقہ تھا. یہ صفحہ نمبر 211. اور جناب یہ وہی مقبول ہے جناب. اب آئیے انہوں نے جناب حضرت جابر کی روایت پیش کی، حضرت جابر کی روایت پیش کی من قال له امام فقرات الامام له قرات. انہوں نے روایت پیش کی، اس کے اندر جابر جو بھی راوی ہے، جابر جو بھی مجروح روا عن ابی حنیفہ روی عن ابی حنیفہ انه قال ما رأيت اکثر من جابر جوفی، میں نے جابر جوفی سے زیادہ جھوٹا بندہ دیکھا ہی نہیں. امام وہی فرماتے ہیں اس سے بڑا جھوٹا بندہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اور انہوں نے جناب ابو ہریرہ کی حدیث ہے، وہی حدیث مسند احمد بن حنبل سے بیان کر دی، وہی ترمذی سے بیان کر دی، وہی نسائی سے بیان کر دی. آپ کو یہ ثابت کریں گے یہ سب کئی حدیثیں ہیں، در حقیقت یہ ایک حدیث ہے. اب اذا قرأ فانصتوا، اذا قرأ فانصتوا کی اگر تفسیر یہی تھی، اذا قرأ فانصتوا کی اگر تفسیر یہی تھی تو امام خود یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے شاگرد کو کہہ رہے ہیں کہ اقرأ بها فی نفسک. اب آئیے نفس کا معنی کیا ہے؟ یہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. اور اگلی آیت ہے واذکر ربک فی نفسک، واذکر ربک فی نفسک تضرعا. اے نبی اپنے دل کے اندر اپنے رب کو یاد کیجئے تضرعا، عاجزی سے، انکساری سے، اور وخیفۃ، آہستہ آہستہ، دون الجہر من القول، بات اونچی نہیں ہونی چاہیے، بات اونچی نہیں. اب اور زبان سے ہوتا ہے، دل سے نہیں ہوتا. اب غوری عبداللہ نے کہا کہ دل کے اندر سوچنے کا نام ہے، اور حدیث میں جو کچھ تم دل کے اندر سوچتے رہو اس پر اللہ نہیں پکڑے گا. وہاں سوچنے کی بات ہے، کیا آپ کا لفظ نہیں ہے. غوری عبداللہ کا تیرے اندر ضرورت ہے، لفظ کیا آپ کو حدیث کے ساتھ دکھا میں تجھے مانوں. کیا زبان کا فعل ہے، دل کا فعل نہیں ہے. تدبر تفکر یہ دل کا فعل ہوتا ہے. زبان اقرا، کبھی دل کو یہ نہیں کہا جاتا کہ دل پڑھتا ہے، دل پڑھتا ہے نہیں. واذکر ربک فی نفسک، واذکر ربک اسی علاقوں میں قرآن کے ساتھ والی آیت ہے. میں کوئی دور کی آیت پیش نہیں کر رہا. اور ابو ہریرہ اگر اس کا معنی یہی ہے تو پھر یہ ابو ہریرہ خود کیوں کہتے ہیں اقرأ بہا فی نفسک، اقرأ بہا فی نفسک، واذکر ربک فی نفسک. کہ یہاں زبان مراد، زبان سے آواز اونچی دون الشہر من القول، بات اور آواز اونچی نہ ہو، اور خیفتاً کیا ہو، آہستہ آہستہ. تو قول زبان سے ہوتا ہے، غوری عبداللہ دل سے نہیں ہوتا. یہ نہ کر کیا پتہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کسی نے کسی کو کہا تھا کہ نماز پڑھو، اس نے کہا جی قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ. کہا آگے تو جا تیرا کام جا. جب عبارت چھوٹتی ہے میں کہتا ہوں آگے پڑھ، کہ وہ تو پڑھ، وہ تو جا. یہ ابو ہریرہ اقرأ بہا فی نفسک، صفحہ جناب 96. یہ میں نے حوالہ دیا تھا، خود حنفی عالم ہے، وہ بیان کرتے ہیں. کیا بیان کرتے ہیں؟ تحریک اللسان بالتکلم، کلام بھی کرنا ہے، زبان کو حرکت بھی دینی ہے، زبان کو حرکت بھی دینی ہے. اور آگے لکھتے ہیں رواہ سہلون عن ابی القاسم قال ولو اسمع نفسه یسیرا. اگر تھوڑا سا جانور کو سنا بھی لے، اگر اپنے دل کو سنا بھی لے، زبان کے ساتھ حرکت دیتے ہوئے پڑھنا ہے. ورجب وہ معنی لے جو تیرے پڑھنے لیا ہے، اپنی مرضی کا معنی نہ لے ادھر سے ادھر سے یوں کرنے کے بجائے. وہاں ذکر ہے زبردست کے اندر بات کے سوچنے کا، کہ جب تک تم سوچتے رہتے ہو لفظ فی نفسک کا تو ہے، مگر وہاں پر نہ کلام کا لفظ ہے نہ قرات کا لفظ ہے. جب قرات کا لفظ فی نفسک کا ساتھ آ جائے تو اس وقت دیکھو کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے جو تمہارے علماء نے کیا. میں نے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے ان کا قول پیش کر رہا تھا، صفحہ نمبر 42 جامع ترمذی شریف کے اندر. انا اقرأ خلف الامام، میں امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، والناس یقرؤون، سارے لوگ پڑھتے ہیں، الا قوم من الکوفیین، مگر کوفیوں کی ایک قوم نہیں پڑھتی. اب پڑھنے والوں میں کون ہے؟ آپ آئیے جناب کتاب القراءۃ امام بہقی صفحہ نمبر 90 شریف یزید بن شریف بیان کرتے ہیں قلت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اقرأ علی الامام یا امیر المومنین، اے امیر المومنین کا امام کے پیچھے میں پڑھا کروں؟ قال نعم، کہا ہاں. ٹائم ہو گیا. امیر المومنین کا نام پہلی بات یہ ہے میرے ٹائم میں
اب مجھے بتاؤ ٹائم شروع ایک منٹ اردو دوبارہ کر. انہوں نے مانگا تھا مجھے مانگنے لگی. دفعہ نمبر 86 سے جانا کہ آشیا نمبر گاؤں سے نہ جانا چلو شروع کرو. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میں نے مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ نمبر 414 سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کل من کان لہ امام فقراۃہ لہ قراۃ. جو شخص کو قرآن جس شخص کا امام ہو امام کا قرآن مفتی کا قرآن ہے لیکن اس پر عبد الرحمان شہید نے اعتراض کیا اس میں جعفر جو بھی کذاب ہے خدا کی قسم اس میں جعفر نہیں ہے اس میں جعفر نہیں ہے اس میں جعفر نہیں ہے خدا کی قسم پر اس میں جعفر جو سن لو قال حدثنا مالک بن اسماعیل عن حسن بن صالح عن ابي زبير عن جابر صحابی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جابر جو بھی دکھانا ان کے دل میں ہوگا یا لکھ کے دینا پڑے گا. میں نے جھوٹ بولا دیکھیں جابر جو بھی دکھانا اس کے لگے یہ آپ کے سامنے ہے. چلو پوچھ رہے ہیں آپ مجھے ایک منٹ شروع بتا رہا شروع ہے بس بغلبہ کا کھانا بعد میں متوجہ ہو جائے گا. بس بغلبہ کا فی نفس سے ہم کہتے ہیں اگر نفس کا معنی پڑھنا تھا زبان سے پڑھنا تھا آگے صفا کی ضرورت کیا تھی؟ صفا کی وجہ سے معنی متعین ہوا. اگر وہ نہ ہوتا تو کہنے کی ضرورت. اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا سب الحمدللہ الحمد سے والناس تک قرآن ہے. یہ علیحدہ بات ہے کسی نے درمیان سے اڑا دیا کسی نے کہیں اور جگہ سے اڑا دیا. اچھا دوسرا نے کہا کہ ان نے جو حدیث پڑھی ہے ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل اور کلم کہتے کلام کا لفظ نہیں ہے یہ تکلم کیا ہے کلام بھی کہا کلام بھی کہا. اچھا ان نے کہا حضرت ابو ہریرہ حضرت امام محمد کہتے ہیں اقرا بحق نفسک تمہارا ہے تحریک اللسان. یہ امام محمد اپنی باری میں صفائی دے میرے پاس یہ نسائی شریف صفحہ 140 ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پہلے پیش کی تھی. یہ دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی صفحے سے ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الامام لیتم به امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے. جب تکبیر کہے تکبیر کہو اذا جب قرآن پڑھے جب کر جاؤ جب قرآن پڑھے جب کر جاؤ. یہ نسائی شریف صفحہ 140 ہے. ایسا محدث پہلے قرآن کی آیت لکھتا ہے پھر حضرت ابو ہریرہ سے اللہ کے نبی کا فرمان لکھتا ہے کہ اللہ کے قرآن کی تفسیر کس نے کی اللہ کے نبی نے کی اور اللہ کے نبی کی بات کی تفسیر کس نے کی کہتے کوفی بچتے ہیں تو بتا جابر میں عبداللہ صحابی کوفی تھے یہ صحابہ کی تعداد کوفی تھی. آج کہتا ہے فلاں صحابی نے یہ کہا اور تیرا صحابہ سے کیا مطلب جب شبہ محمدی پر محمد جملہ کری تھے سبا 19 پہ کہا یہ امت کی سمجھ موت پر نہیں سبا 19 پر کہتے ہیں صحابہ کی سمجھ موت پر نہیں. یہ تنویر و آفاق میں کہتا ہے قرآن کی یا تو اطیع اللہ سے رسول جس کے دو رسول پڑھ قرآن کی ہے پڑھ سنت رسول پڑھ قرآن کی ہے پڑھ نبی کا فرمان خدا کی قسم ایک صحیح پڑھتے یہ طرح مدد موڑ طریقہ محمدی میں تم نے ظلم کیا. تم نے کہا سنو شریعت میں
آج ایک امتی کی رائے کو دلیل سمجھتا ہے، ایک امتی کی رائے کو کہتا ہے نبی کی بات بھی شریعت میں موت پر نہیں ہے۔ آج تو کیسے آگا میں سوال پیش کرتا ہے، کیسے تو صحابہ کی طرف جاتا ہے، جس صدیقہ کا ناز دے حضرت علی پہ اعتراض کیے، تیرا صحابہ سے کیا طلب؟ پڑھ قرآن کی ہے، پڑھ سنت رسول، پڑھ قرآن کی ہے، پڑھ سنت رسول۔ کہاں امام احمد کی طرف جاتا ہے، کہاں انہوں کی طرف جاتا ہے، آج قرآن کی آیت پڑھ مطلب جھک جا حدیث رسول کے سامنے، یہ صحیح ابو عبیدہ، جھک جا اللہ کے قرآن کے سامنے، یہ صحیح ابو عبیدہ، یہ جلد نمبر 1 ہے، سوال نمبر 360 ہے، یہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ سے جو روایت پڑھی تھی اس کی سند بیان نہیں کی تھی، اگر سند بیان کرتے تو پتہ چل جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ شروع سے لے کر اخیر تک سند بھی پڑھو، حدیث بھی اخیر تک پڑھو، سند بھی شروع میں پڑھو اور اخیر تک سند بھی پڑھو، مگر پڑھتے نہیں ہے، اگر پھر چلا کرتے ہیں تو پھر یہ راوی۔ اب دیکھ لو ان کے اندر ابو زبیر راوی کیا ہے؟ ان ابی زبیر ان جابر، ان ابی زبیر ان جابر۔ اب آئیے تقریب التحقیق، یہ جناب یہ بھی جناب محمد ابن مسلم کے اندر یہ جناب ابو زبیر صدوق الا انہ یدلس، یہ مدلس راوی ہے، مدلس کیا ہوتا ہے؟ اور وہ اگر ان کے ساتھ روایت بیان کرے تو روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہ خیر الاصول مولانا خیر محمد جلندری کا، اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب کوئی ایک امام بھی کسی کو ثقہ کہہ دے تو ثقافت ثابت ہو جاتی ہے، کوئی ایک امام ثابت کر دے۔ یہ انہوں نے صرف میں نے کہا تھا کہ اب ذاتیات کے اوپر ذاتی کے اوپر آ گئے ہیں، مسئلے کو بیان نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے جناب اب آئیے جابر رضی اللہ تعالیٰ جن کے قول پر یہ بیان کر رہے ہیں، سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 137۔ اب یہی جابر کیا بیان کرتے ہیں؟ ان جابر ابن عبداللہ کنا نقرأ فی الظہر والعصر خلف الامام فی الرکعتین الاولیین بفاتحۃ الکتاب وسورہ وفی الاخریین بفاتحۃ الکتاب۔ ہم تو نبی سم کے پیچھے زور اور اثر کے اندر پڑھا کرتے تھے، پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورت فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور سورت بھی پڑھتے تھے، اور پھر اخرجین میں فاتحۃ الکتاب، اور آخری 2 رکعتوں کے اندر کیا پڑھتے تھے؟ فاتحۃ الکتاب پڑھتے تھے۔ پہلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ بھی اور اس کے ساتھ سورت بھی 2 رکعتوں کے اندر۔ اب انہوں نے کہا تھا کہ صحابی کا جو عمل ہوتا ہے وہ روایت کے بارے میں سب سے زیادہ مثبت ہوتا ہے۔ اب وہی جابر اپنا پر بیان کر رہے ہیں کہ ہم زور اور اثر کی نمازوں کے اندر امام کے پیچھے سورت فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ سورت بھی پڑھتے ہیں، آخری 2 میں فاتحہ بھی پڑھتے ہیں۔ یہی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کا عمل ثابت ہو گیا اور تمہاری کتاب اور جناب اب آئیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث صفحہ نمبر 100 پورا ہے، کتاب القراءۃ امام بہتی ہے، اور جناب ان جابر بن عبداللہ قال یقرأ الامام ومن خلفہ فی الاولیین بفاتحۃ الکتاب، کہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے، امام کو بھی ومن خلفہ جو اس کے پیچھے ہے، فی الاولیین پہلی 2 رکعتوں کے اندر فاتحۃ الکتاب وسورۃ وفی الاخریین بفاتحۃ الکتاب۔ یہاں پر بھی ظہر اور عصر کے لفظ نہیں ہے، یہاں پر تو زور اور اثر کے لفظ بھی نہیں ہے، بات ہر نماز کی آ گئی۔ بات انہوں نے کی جناب یہ جناب نور الانوار اصول فقہ کی بڑی معتبر کتاب ہے۔ اب اس کا صفحہ نمبر 215 اس کے اندر جناب ان کے امام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لکھا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخطا حين عمل برأي ابی بکر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی رائے پر عمل کیا تو خطا کی، نبی کو خطا کاری نے کہا۔ اور ابو بکر نور الانوار ملا جیون یہ فتاوی عالمگیری جو لکھی گئی کتاب، اس مجلس کا یہ صدر مجلس تھا جس نے یہ فتاوی عالمگیری لکھوایا۔ وہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 215 فظاہر ان الحق هو رائے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخطا حين عمل برأي ابی بکر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی رائے پر عمل کیا تو خطا کی، کیا کی؟ خطا کی، نبی کی خطا نکالنے والے اب ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ بات آئی تھی صحابہ کرام کی، اور جناب صحابہ کرام کے بعد میں 2 قسمیں بنائی گئی کہ کچھ فقیہ ہیں، کچھ کیا ہے؟
غیر فقی ہے، کچھ کیا ہے فقی ہے، کچھ کیا ہے فقی. صحابہ کے زمانے صحابہ کو یہ کہنا یہ فقی ہے یا بغیر فقی. فقی کا معنی دین کی سمجھ. اب آئیے اسی کتاب کے اندر مسئلہ مسرات کے اندر جناب انہوں نے حضرت انس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو غیر کی کہا اور کہا یہ ہم صحابہ کی توہین نہیں کر رہے بل بیان لنقطہ، ہم ایک نقطے کو بیان کر رہے ہیں. اللہ پر صفحہ نمبر 179 عباد بن معبد صحابی ان کو مشہور لکھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو منکر حدیث لکھا، معقل بن سنان صحابی کو کہا تو بعد لانا کہ بھائی کھڑے کھڑے اپنے ایڑیوں کے اوپر پیشاب کر دیا کرتے تھے. یہ اپنے راویوں کو دیکھیں، یہ کتاب لے لیں اور دیکھ لیں یہ حوالے سب کے سامنے لگے ہوئے ہیں. اچھا جی اب آئیے جناب کیا ابھی شروع کر. ہاں جی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ نے دیکھ لی کہ وہ بیان کرتے ہیں ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں. اور دوسری میں نے 100 صفحے سے حوالے حدیث بیان کی کہ جس کے اندر کیا ہے کہ جناب اب آئیے سنن کبریٰ کہتی صفحہ نمبر 164 اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں الا تکرون وراء امامکم قل لا اجل قال لا تفعلوا الا بالقران فانه لا تعلمون. ایک منٹ اب بتا دیں کہ آپ کرنا کنٹینیو. اچھا یہ اب آخری کر رہے ہیں، آپ بولیں گے پھر آخری باری اور یہ 10 منٹ کے ٹائم دیں گے. نہیں 5 منٹ میں نے کہا تھا کہ جب تو نے سند میں جابر جوفی کو نہیں دیکھا تو جرا کیوں کی ہے؟ ہم پوچھ لیتے ہیں کہ کون سی سند آپ نے پڑھی، وہ ہمیں سند بتاتے ہیں تو ہم اعتراض کرتے ہیں، لیکن گھر کے سے قسم کھا کے آئے ہیں کہ ہم نے کرنا اعتراض ہی ہے، سند چاہے جون سے بھی ہو ہم اعتراض کریں گے. دوسری بات ان نے کہا کہ جب ایک بھی سکہ کہہ دے تو سکاہت ہو جاتی ہے، تو میں نے محمد بن جلال کے بارے میں کتنے اخبار پیش کیے، اگر اسے اصول کا پتا تھا تو یہ اس میں جرا کرتا ہی نہ. شرم کیوں جرا کی؟ پتا لگا خیانت کی ہے. اپنے کو ایک نے سکا کہا اس کو کھول دیا، اس کو بیجو نے سکا کہا اس کا نام نہیں لیا. آگے کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ دونوں رکعتوں پہلو میں سورت بھی پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے، مگر تیرے تو کسی کام نہ ہے، تیرے تو کسی کام چلو دو اصل میں صحیح سورت بھی پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے، اور آخری 2 رکعتوں میں ہم بھی آپ کی بات نہیں چل رہے ہیں. اچھا آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھتے تھے. ہم کہتے ہیں ہم نے پہلے کہا تھا انصاری صحابی حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، اذا قرئ قرآن ہوئی تھی تو روک گئے تھے، یہ بھی پڑھتے تھے. جب اذا قرئ قرآن نازل ہوئی تو فرمایا من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام. ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہم کہتے ہیں جو سن لو، ہم کہتے ہیں کہ صحابی رسول کی بات پہلی بھی ٹھیک ہے، صحابی رسول کی بات دوسری بھی ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں یہ اعتراض بار بار ہو رہا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ مکہ کے لیے سورہ مکی ہے کیا، یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ انہوں نے بھی کیا تھا کہ یہ مکی ہے. اعتراض پہلے آ چکا ہے. یہ فقروات مدنی. جی ہاں پہلا رقو مکی ہے، دوسرا رقو مدنی ہے. جناب ثابت کروں گا میں اس بات، ثابت کروں گا میں بس ٹھیک ہے. اعتراض کیا تھا؟ اعتراض تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ سورت مکی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ افطار کے بارے وجہ یہ ہے کہ یہ پچھلے دنوں بھی ہم دونوں کی بحث ہوتی تھی. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مکی ہے، اس وقت مکہ میں جماعت ہی نہیں ہوتی تھی. بس ٹھیک ہے. اور آپ نے بس ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے بات ہوگی. بس جواب نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. آپ نے کہا کہ یہ بات، آپ نے کہا کہ یہ مکی ہے جو ہمارے، آپ نے کہا کہ یہ آیت
مکی ہے اور مکہ میں جماعت نہیں ہوتی تھی، یہ بات غلط ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب حبشہ سے آئے تھے اور آپ نے سلام کیا تھا، حضور نماز پڑھا رہے تھے اور اس وقت اپنی جماعت کی نماز میں اللہ کے نبی كنا نسلم على النبي الاسلام قبل ان نهاجر الى الحبشة وهو في الاسلام فيرد علينا فلما قدمنا سلمت عليه فلم يرد علي فاخذ لي ما قرأ وما بعد فلما سلم قال اني لم ارد عليك اني قد كنت في صلاتي ان الله يحدث من امر ما يشاء الا مما حدثوا الله تكلم یہ اپنی باری میں یہ بات کر، آپ سے بات نہیں کر رہے، آپ سے بات نہیں ہوا روکنے کی بات نہیں، ایک آدمی کا تسلسل بھی تو ٹوٹ جاتا ہے نا، ہماری سے بات ٹوٹ جاتی ایسے آپ سے بیٹھے تو سب جھگڑا کاٹ دینا اگلے ابھی تک تو میں آپس میں بولتے نہیں وہ تو ہم نے تو یہ میرے پاس مسند ابو صحیح ابو عوان مسند ابو عوانہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سوا نمبر 360 ہے، اور یہ پہلے والی دوسری اور روایت ہے۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا، فعلمنا سنتنا، ہمیں سنتے سکھائیں، وبینا صلاتنا، ہمیں نماز سکھائی، فقال اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تکبیر کہو، اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرآن پڑھے تو میں سب ڈر جاؤ۔ اگلی حدیث انوار کا حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام قرآن پڑھے چپ کرو، اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تم آمین کہو۔ ابن ماجہ سوا نمبر 61 ہے، ابن ماجہ کے سوا 61 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور وہ کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ صبح تھی، آپ نے سمجھا فَلْقَانَ عَمِلْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا تم میں سے کسی نے قرآن پڑھا ہے؟ قال رجل انا، ایک شخص نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے پڑھا، فرمایا انی اقول ما لی نازل القرآن، میں بھی کہتا تھا میرے ساتھ قرآن میں مناظرت کیوں کی جاتی ہے، قرآن پڑھنا میرا امام کا کیوں کہتا ہے؟ مناظر ہوتی ہے حق چھیننے میں، حق چھیننے میں، تو اس لیے امام کا حق ہے۔ اس سے آگے حدیث مبارک کا، اس سے آگے حدیث مبارک کا یہ حدیث نمبر 24 معرفت علوم الحدیث صفحہ نمبر 178، آپ نے اسلام کا فرمان من صلی خلف الامام فإن قراءته له قراءة، جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کا قرآن اس کا قرآن پڑھنا ہے۔ ایسے اگلی حدیث مبارک کا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی خلف الامام، جب سے امام کے پیچھے نماز پڑھی فإن قراءة الامام له قراءة، اس کی قراءت امام کی قراءت ہے، اس کی قراءت امام کی قراءت ہے۔ أخبرنا أبو يحيى السمرقندي قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال أخبرني أن لا يسوع سعد يقول عن إبراهيم عن النعمان بن ثابت عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن سعد عن أبي الخليل۔ ہم بھی مجبور ہوتا ہے چھوڑ دیں یہ پڑھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی وہ بھی نہیں پڑھی پڑی کیا پڑھا ایسا نہیں پڑھی یہ تبھی ہے نا ذرا ہمارا چرچا پڑھنا ہے
ایک منٹ بات کرنے کو یہ بعد میں کرنے کے ختم ہو گیا. آپ اس میں ختم ہو گیا. آپ کرنے جو آپ دیکھے پہلے کیا ہوگا آپ کی ہے. میں دلیل پیش نہیں کی ہے. ہاں ٹھیک ہے. کوئی پرانی دہراتے رہے کوئی بات نہیں. پرانی وہی دہراتے رہے. ہماری دہران کے چھوڑ دیں. نوٹ بھی ہو رہا ہے کوئی اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد مولوی آصف صاحب جو کہ صدر مناظرہ ہے ماشاءاللہ, انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ سورت جو بقرہ ما تیسر ہے یہ مکی ہے اور مدنی نہیں ہے. میں نے ان کو کہا تھا کہ سورت مزمل مکی ہے, پہلا مکی اور آخری کیا ہے مدنی ہے. اب اسی قرآن کے الفاظ کے اندر ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لم تحصوه. اور آگے چل کر علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله. قتال کہاں ہوا تھا؟ کتاب کہاں ہوا تھا؟ مدینے میں. غلط مانا کر رہے ہیں. ہو گئے یہ کام. یہ تھوڑی کہ ہوگا جھوٹ بولے افریقہ میں پکڑے جا رہے ہیں. سارا تو نہیں جہاں سے وہیں روکا وہیں سے شروع کریں گے. آپ کا بھی پکڑ لے کر بولے گا تو سیکون کا تعلق مریضوں کے ساتھ کہ مریض ہو سکتے ہیں. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ. اور یہ جناب یہ اس کی اب پاکستان فیول کرام بعد جو ہے اس کا ذکر نزول قرآن کا, اس کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے امام سیوطی نے باصرت نقل کیا ہے کہ یہ مدنی ہے. یہ کیا ہے؟ مدنی ہے. اب آئیے جناب, اب آئیے یہ وہی امام الکلام ہے. امام الکلام اب یہ جائز ہے. بول گیا تو بیٹھے کٹم روڈ اٹھ جاتا ہے. صفحہ نمبر 132 اور 133. یہ جناب اس کے بارے میں واقعات فی المدینہ سے لأن الآیۃ مدنیۃ بالاتفاق کہ یہ آیت کیا ہے؟ مدنی ہے. اب آئیے جناب, یہ میرے پاس کتاب تفسیرات احمدیہ ہے. تفسیرات احمدیہ وہی ملا جیون جو نور الانوار والا فتاوی عالمگیری کا صدر, صفحہ نمبر 427. صفحہ نمبر 427. اب آئیے یہ اسی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کی تفسیر کرتے کرتے آگے چل کر جناب یہ لکھتے ہیں کہ فَإِنْ رَأَيْتَ الطَّائِفَةَ الصُّوفِيَّةَ اگر تم صوفیوں کی جماعت کو دیکھو والمشائخین الحنفیہ اور حنفی مشائخ کو دیکھو تراہم یستحسنون قراءۃ الفاتحہ للمؤتم کو اچھا سمجھتے ہیں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا وہ تبھی کے لیے وَأَعْلَنَهُ محمد نئی چیزوں کی طرح سے امام محمد نے اس کو کیا ہے. یہ دلیل نہیں ہے. ہمارے منہ کو ہمارا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں. دلیل نہیں ہے. یہ ان کا مجھے ہدایت کے اندر جب ٹائم ملے گا میں بات کروں گا. قرآن مجید پاؤں سے اٹھا لیں نیچے رکھے الگ ہے الگ ہے تھوڑا چیز کیوں پیش کر رہے ہیں نا ہم شیشہ دکھانے کے لیے. اب ہار سے بچنے کے لیے شکار سے بچنے
ہوں تو بھائی میرے منٹ پورے کر آپ کیا نہیں کرنے کے بارے میں وہ سب کے ساتھ ایمان کے پیچھے فاتحہ کو پڑھنا اچھا سمجھتے ہیں. اس کا سب یہ شان سن کے جواب ہے. یہ کس کا ہے؟ یہ شان سن کے جواب ہے. یہ انتظامیہ کی مسئلہ. جھوٹ کی تو تک سنوں گے آپ. کتاب ہے امام محمد نے لکھا ہے جھوٹا یا امام محمد. اگر جھوٹ بول رہا ہے چلو یار بولو جھوٹ بولو بولو جی جھوٹ بولو بولو کتاب میں اور جناب یہ صفحہ نمبر 427 وہی تفسیرات ہم دیا. حنفی امام ہے, حنفی بزرگ ہے, ان کی کتابیں بدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. نور البانی نے خود پڑھی. یہ جناب لکھتے ہیں قراءۃ الفاتحہ المتم کہ مبتدی کے لیے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا سمجھتے ہیں. کما استحسنہ محمد, جیسا کہ امام محمد نے بھی کہا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں نہیں ہے, ان کی اپنی لکھی ہوئی ہے. اب اس نے نقل کیا ہے کہ وہ لکھتے تھے, وہ کرتے تھے. یا تو پھر اس نے جھوٹ بولا جس نے فتاوی عالمگیری کی صدارت کی, وہ جھوٹ بول رہا ہے, غلط لکھ رہا ہے. یا پھر وہ اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے باقی, مان لو کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی اس نے بیان کر دی. اب آئیے آگے اسی آیت بنکر رب کا فی نفسک کے بارے میں آگے بیان کرتے ہیں کہ جناب یہ متکلمن کلاما دون الجہر کہ متکلمن کلاما زبان کے ساتھ کلام کرتے ہوئے اللہ کے بنکر رب کا فی نفسک کی جو بات ہے وہ کلام ہے زبان کے ساتھ, یہ ایسے نہیں ہے. اور جناب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری سے پیش کی, اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ وہ لا صلاۃ لمن اللہ لا عام ہے اور صلاۃ نفی کے لیے ہے. اور اس طرح میں نے مسلم مولانا سے حدیث پیش کی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی. اب سن لیجئے جناب, فلما قضى صلاته نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کی, اکبر علی نبی وجید اتقرون فی صلاتکم خلف الامام, یا تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو والامام یقرأ, جب امام پڑھ رہا ہو فسکتوا فقالها ثلاثا, 3 مرتبہ فرمایا. وقال قائل نفر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا تفعلوا, ایسا نہ کیا کرو لیقرأ احدکم بفاتحۃ الکتاب فی نفسہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے ہر ایک مقتدی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سورۃ فاتحہ کو اپنے دل کے اندر یقرأ پڑھے, یقرأ پڑھے. اور یہ جناب صفحہ نمبر 193 یہ وہی ہے جو بولا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ, حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کان یقرأ خلف الامام, عن علی رضی اللہ عنہ کان یامر ان یقرأ خلف الامام. اور جناب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کان یقرأ خلف الامام, عن عاصم بن جبل رضی اللہ عنہ کان خلف الامام, امام کے پیچھے قرات کرتے تھے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خلف الامام فسمعته يقرأ في الظهر والعصر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ظہر اور عصر کے اندر پیچھے امام کے پڑھتے تھے, امام کے پیچھے پڑھتے تھے. ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں. اور جناب اگر حضرت یا تو ان کے جواب دینے دیے جواب دینے وہ جواب دیں گے. یہ تو وہ جواب دیں گے ہوا تھا کہ آفریقہ میں نہیں پڑھتا بےمانی کی ہے تو میں ناگلینڈ نہیں پڑھے آفریقہ میں. آفریقہ میں پتہ نہیں آفریقہ میں کیا ہوتی ہے.